بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے سہیل آفریدی نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے نہ صرف ملاقات کروائی جائے بلکہ ان کا اپنے ذاتی معالجین کی موجودگی میں علاج بھی کروایا جائے۔ ڈیڈ لائن دے کر وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو زیادہ سخت رویہ ہوگا اور احتجاج کی شدت بڑھے گی۔ اب سہیل آفریدی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ اور دیگر ان کے ساتھ کارکنان موجود تھے۔ ایک اچھی تعداد تھی، ایسا تو نہیں ہے کوئی لانگ مارچ ہے یا بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، نہیں، لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ احتجاج کرنے کے لیے ایک اچھی تعداد تھی۔ تو سہیل آفریدی صاحب ان لوگوں کے ساتھ جب پشاور سے نکلے، رستے میں ان کا استقبال بھی ہوا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے قافلے کو ایکسپریس وے پہ 26 نمبر پہ روکا ہوا ہے۔ یہ بڑا کراؤڈی علاقہ ہے، پنجاب صوبے میں واقع اڈیالہ جیل جا رہا تھا تاکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکوں۔ وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کے 26 نمبر چوک پر روک دیا۔ یہ صرف ایک چیف ایگزیکٹو کی توہین نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی توہین ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی گیس بھی بند کر دی ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی جانب گندم کی ترسیل روک دی ہے۔ یہ تمام اقدامات وفاق کی روح اور آئین پاکستان کے منافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا صرف رستہ ہی نہیں روکا، ہماری گیس بھی بند کی ہوئی ہے، ہماری گندم بھی بند کی ہوئی ہے۔ جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کے باعث اپنی بینائی کا 85% کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے وکلا، اہل خانہ، حتیٰ کہ اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وفاقی حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہی، جبکہ پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نومبر 2025 سے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کو فوری طور پر بغیر کسی مزید تاخیر کے ان تک رسائی دی جائے۔ ان کی صحت کی صورتحال ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے، اور اگر غفلت یا دانستہ طبی سہولیات سے محرومی کے باعث انہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت، پنجاب پولیس، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز پر عائد ہوگی۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو خاموش رہے یا اس ظلم میں شریک رہے۔ انصاف کو غالب آنا ہے اور انصاف ضرور غالب آئے گا۔ یہ بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے؟ میری نظر میں اگر حکمت عملی بنائی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اگر رستہ کھلے بھی تو تحریک انصاف اس احتجاج میں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ روکا، ہم اب یہیں بیٹھے ہیں، وہ یہیں بیٹھ جائے اور یہیں پہ احتجاج کرے اور احتجاج کو بڑا کرے۔ یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگوں کو بلایا جائے، خیبر پختونخوا سے مزید لوگوں کو کہا جائے کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے، یہیں پہ بیٹھو جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے۔ جو پریشر یہاں بیٹھ کر ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر کبھی بھی اڈیالہ روڈ کے اوپر یا اڈیالہ جیل کے نزدیک بیٹھ کر نہیں ڈالا جا سکا، اور نہیں ڈال بھی نہیں سکتے۔ وہاں پہ کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا، وہاں سے تو وہی گزرتا ہے جس نے آگے کسی گاؤں میں جانا ہوتا ہے۔ یہ مین روڈ ہے، یہاں پہ پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوگا۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے بھی وہاں کھڑے ہو کر بات کی ہے، سائفر ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ یعنی اس وقت حکومت سائفر سے اتنی پریشان ہے کہ میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے کہ پاکستان میں رجیم تبدیل کیا گیا سائفر آنے کے بعد۔ یعنی امریکی مداخلت، امریکی سازش یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خارش، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ یعنی جنرل باجوہ کو جو ایک ایکسٹینشن کی خارش ہوئی تھی، یہ خارش ہمیشہ سے موجود ہے۔ ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہے اس نے بھی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے، انہوں نے استثنا بھی لیا ہوا ہے، خالی ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ ایک اور عہدہ فیلڈ مارشل کا، اور اس کے بعد استثنا بھی لے لیا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی جرائم کیے ہیں، کوئی گناہ کیے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس کا کوئی میرے سے حساب نہ لے سکے، میرے پاس تا حیات استثنا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کر رکھا ہے۔ تو سائفر ان کے گلے میں پھنس گیا، علیمہ خانم نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اسے نگلنے پہلے سائفر کو، کیونکہ یہ تو کہتے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے، یعنی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے عمران خان، اس نے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے، اور یہ جھوٹ ہے، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور یہ پاکستان کے جرنیلوں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے کہا۔
سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کی تھی فضل الرحمان نے. فضل الرحمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے نہیں, عمران خان تو امریکہ کا ایجنٹ ہے, امریکہ تو عمران خان کو بچانا چاہتا ہے. تو فضل الرحمان صاحب تو اس میں ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ سائفر نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے. بہرحال آج عمران خان کی حب الوطنی اور قوم کے سامنے کھڑا ہونا سب کے سامنے آ چکا ہے, یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں. اور وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری نہ صرف ملاقات کروائی جائے بلکہ ان کو الشفا اسپتال منتقل کر کے ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کا علاج کروایا جائے, اور یہ پتہ کروایا جائے کہ جیل میں موجود وہ لوگ جن پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کو بہت غصہ ہے, ان لوگوں کی آنکھیں ایک دم خراب ہونا کیوں شروع ہو گئی ہیں, وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی آنکھیں متاثر کیوں ہو رہی ہیں. یہ سنم جاوید کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے, یہی بات بشرا بی بی کے بارے میں سامنے آتی ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ 85% جا چکی ہے. ایک صحت مند آدمی جو ورزش کرتا ہے, جس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہمیشہ بہتر آتے ہیں, اس کے بلڈ میں کلوٹنگ ہو گئی, اسے ایسا کیا کھلایا گیا یا اسے ایسا کیا دیا گیا کھانے میں جس کے بعد اس کے بلڈ کے اندر کلوٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین اس علاج کے سلسلے کے اندر شامل ہوں گے. بہرحال ناظرین, یہ کوئی مین جلوس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اچھی تعداد میں لوگ, سینکڑوں کی تعداد میں وہ پہنچے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ, اور یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آغا شیخ سرور رپورٹ کر رہے تھے کہ راولپنڈی سے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں آ کر, اور وہ اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں. جو لوگ اڈیالہ تک نہیں جاتے تھے وہ یہاں پہ ضرور احتجاج کے اندر شامل ہو کر اس کا حصہ بن رہے ہیں. ایکسپریس وے پر نفری کھڑی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے, اور ان کی جانب سے بھی بندوبست بڑھایا جا رہا ہے. اب ناظرین, عاصم منیر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ کئی جگہوں پہ چھپا. میں بی بی سی سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں پڑھ کے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایک مرتبہ پھر لگ بھگ سوشل میڈیا کو ہی ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کی ترقی کو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سبوتاج کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی. پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ناکام ہوں گی. اور آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا, انہوں نے بتایا جی کہ کوئٹہ گئے ہوئے تھے فیلڈ مارشل, اور سٹاف کالج کا انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا, اور افسران سے اور فوجی اہلکاروں سے ملاقات کی, سیکورٹی صورتحال پہ بات چیت کی, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا جی پرعزم ہے. پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈا, جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کی پیش رفت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والی قوتیں ریاست کے استحکام اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی.